بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے اللہ، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اس طور پر کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ تو ہی اللہ ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو یکتا ہے، بے نیاز ہے، جس کی تو نہ ہی کوئی اولاد ہے اور نہ ہی تو وہ کسی کی اولاد ہے اور اس کے جور کا کوئی نہیں۔ میرے پیارے ناظرین اور میرے پیارے بہن اور میرے پیارے بھائیوں، آپ سب کو سب سے پہلے صوفی اسلامک ٹی وی کی جانب سے السلام علیکم، اور میں یہ امید کرتا ہوں کہ آپ سب اللہ رب العالمین کی حفظ و ایمان میں ہوں گے۔ میرے پیارے معزز ناظرین گرامی اور میرے پیارے بہن اور میرے پیارے بھائیوں، ربیع الاول کے مہینے میں صرف اور صرف ایک بار 44 مرتبہ اللہ الصمد کو پڑھ لیجئے تو انشاءاللہ فرشتے فوراً جو ہے وہ آپ کی مدد کرنے کے لیے حاضر ہو جائیں گے۔ فرشتے رو کر گر گرا کر آپ کے لیے اللہ رب العالمین کے سامنے دعائیں مانگیں گے۔ اللہ رب العالمین اس شخص کی دعا کو قبول و منظور کروا لیجئے جو آپ کے سامنے رو رہا ہے، گر گرا رہا ہے، اور ہم جو ہے آپ کے سامنے گر گرا رہے ہیں اس شخص کے لیے یا اس لڑکی کے لیے یا اس لڑکے کے لیے۔ انشاءاللہ آپ کی دعائیں قبول و منظور ہونا شروع ہو جائے گی۔ یہ وظیفہ خصوصاً ان بہنوں اور ان بھائیوں کے لیے ہے جو اپنا ذاتی گھر حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ ذاتی گھر کا بہت زیادہ مسئلہ پیش آ جاتا ہے آج کل کے دور میں، لیکن آپ نے پریشان نہیں ہونا۔ انشاءاللہ اللہ رب العالمین کی جانب سے آپ کو غیبانہ مدد حاصل ہو جائے گی، آپ کا ذاتی گھر بھی انشاءاللہ ہو جائے گا۔ آپ نے صرف اور صرف کوشش کرنی ہے، باقی سارا کچھ جو ہے وہ آپ نے اللہ رب العالمین پر چھوڑ دینا ہے، اور انشاءاللہ آپ کی دعائیں بھی ضرور قبول منظور ہو جائیں گی۔ آپ کا اپنا ذاتی گھر بھی ہوگا ربیع اول کے مہینے میں ہی، اور آپ سسرال والوں کے گھر سے علیحدگی بھی حاصل کر پائیں گی۔ یہ وظیفہ بہنیں بھی ادا کر سکتی ہیں اور بھائی بھی ادا کر سکتے ہیں اپنے لیے۔ اگر میرا پیارا بھائی بھی اپنے سسرال والوں کے گھر سے علیحدگی حاصل کرنا چاہتا ہے، یا ان سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتا ہے، یا ان سے قطع تعلق کرنا چاہتا ہے، تو انشاءاللہ میرے پیارے بھائی کو بھی اس وظیفے سے فائدہ حاصل ہو جائے گا، اور میری پیاری بہنوں کو بھی سسرال والوں کے گھر سے علیحدگی بھی حاصل ہو جائے گی ربیع اول کے مہینے میں ہی۔ آپ نے یہ وظیفہ ربیع اول کے مہینے میں صرف اور صرف کسی بھی دن ایک ہی دن آپ نے ادا کر لینا ہے۔ ایک ہی دن ادا کرنے کے بعد آپ کو تا قیامت تک اس کے فائدے ملتے رہیں گے۔ اللہ الصمد قرآن پاک کی بہت ہی پیاری صورت سورہ اخلاص کی آیت بھی ہے، لیکن یہ رب العالمین کا بہت ہی پیارا اور صفاتی نام بھی ہے، اللہ الصمد، جس کے معنی ہے بے نیاز، سب کچھ کرنے والا یا سب پر حکمرانی کرنے والا اس کے معنی ہیں۔ آئیں میں اب آپ کو وظیفہ تفصیل سے سمجھاتا ہوں کہ آپ نے اس وظیفے کو کس طرح ادا کرنا ہے۔ وظیفہ بتانے سے پہلے آپ سب میرے پیارے ناظرین اور میرے پیارے بہن اور میرے پیارے بھائیوں سے ایک چھوٹی سی گزارش کرنا چاہتے ہیں۔ اگر آپ ہمارے چینل صوفی اسلامک ٹی وی پر نیو آئے ہیں تو آپ سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور بیل کے آئیکن کو دبا دیجئے، کیونکہ آنے والی ہر ویڈیو کو نوٹیفیکیشن آپ سب میرے پیارے ناظرین اور میرے پیارے بہن اور میرے پیارے بھائیوں کو بر وقت ملتا رہے۔ آپ میرے پیارے بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں نے ربیع اول کے مہینے میں صرف اور صرف اس وظیفے کو ایک ہی دن ادا کرنا ہے، اور اس وظیفے کو کرنے کا جو دن ہے وہ جمعرات کا دن ہے۔ جمعرات کا مقررہ دن میں آپ نے اس وظیفے کو ادا کرنا ہے، اور اس وظیفے کو کرنے کا صحیح وقت جو ہے وہ ہے ظہر کی نماز کے بعد کا۔ آپ نے یہ وظیفہ پاک صاف ہو کر ادا کرنا ہے، باوضو حالت میں آپ نے اس وظیفے کو ادا کرنا ہے، اور تنہائی میں ہی آپ نے ظہر کی نماز ادا کرنی ہے۔ ظہر کی نماز کو ادا کرنے کے بعد آپ نے تنہائی میں ہی اسی جگہ پر بیٹھ کر آپ نے پھر اس وظیفے کو ادا کرنا ہے۔ آپ نے جب ظہر کی نماز ادا کر لی تنہائی میں بیٹھ کر، تو پھر آپ نے اسی جگہ پر بیٹھ کر اس وظیفے کو کرنا شروع کر دینا ہے۔ آپ نے سب سے پہلے وظیفے کو شروع کرنے سے پہلے ہی آپ نے اپنے ذہن و گمان کو باندھنا ہے کہ آپ نے اس وظیفے کو کیوں ادا کرنا ہے، کس کے لیے ادا کرنا ہے،
اور کس فائدے کو آپ نے حاصل کرنے کے لیے اس وظیفے کو ادا کر رہے ہیں، اللہ رب العالمین کی آپ کیوں مدد حاصل کرنا چاہتے ہیں، وہ آپ نے اپنی زبان مبارکہ سے بھی بیان فرمانا ہے دعا میں، اور آپ نے اپنے ذہن و گمان میں بھی سب کچھ جو ہے اپنے معاملات آپ نے باندھ لینے ہیں۔ آپ نے اپنے ذہن و گمان میں ذاتی گھر کا تصور رکھنا ہے، اور آپ نے سسرالیوں سے بھی علیحدگی کا تصور اپنے ذہن و گمان میں آپ نے رکھنا ہے۔ آپ نے جب اپنے ذہن و گمان کو باندھ لیا تو پھر آپ نے سب سے پہلے 11 بار آپ نے اللہ رب العالمین کا حقیقی اور صفاتی اپنا اور ذاتی نام پڑھنا ہے۔ یہ نام ہے یا اللہ، یا اللہ، یا اللہ۔ پھر آپ نے 11 مرتبہ ہی درود ابراہیمی کا ورد کرنا ہے۔ 11 مرتبہ بھی درود ابراہیمی آپ نے پڑھ لینا ہے، اور پھر آپ نے 44 بار یعنی کہ 44 ٹائمز آپ نے اللہ رب العالمین کا بہت ہی پیارا اور صفاتی نام پڑھنا ہے۔ یہ نام ہے اللہ الصمد، اللہ الصمد، اللہ الصمد۔ پھر دوبارہ آپ نے آخر میں 11 مرتبہ درود ابراہیمی کو پڑھ لینا ہے، اور 11 مرتبہ ہی آپ نے یا اللہ کو پڑھ لینا ہے، اور یہاں پر ہی جو ہے وہ آپ کا وظیفہ اختتام پا جائے گا، آپ کا وظیفہ ختم ہو جائے گا۔ پھر آپ نے اپنا سیدھا ہاتھ جو ہے وہ آپ نے اپنے سر مبارک پر رکھ لینا ہے، اور آپ میری پیارے بہنوں نے اور میرے پیارے بھائیوں نے اپنی آنکھوں کو بند کر لینا ہے، اور آپ نے یہ تصور رکھنا ہے کہ میرے سب معاملات سے اللہ رب العالمین واقف ہیں، اور اللہ رب العالمین میری دعا کو ضرور قبول و منظور فرمائیں گے۔ آپ نے یہ تصور کو سوچنے کے بعد اپنا سیدھا ہاتھ جو ہے وہ آپ نے اپنی دل والی جگہ پر رکھ لینا ہے۔ 2 سیکنڈ تک آپ نے اپنی دل والی جگہ پر ہی ہاتھ رکھنا ہے، اور پھر آپ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لینے ہیں۔ دعا میں یا میرے پیارے بہنوں نے اور میرے پیارے بھائیوں نے سب سے پہلے اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا بھی بیان فرمانی ہے۔ آپ نے دعا کو مانگنے کے بعد اللہ رب العالمین کے سامنے آپ نے پھر رونا ہے، گر گرانا ہے، اپنے معاملات کو بیان فرمانا ہے۔ آپ نے اللہ رب العالمین کے سامنے روتے رہنا ہے، گر گراتے رہنا ہے، اپنے معاملات کو بیان فرماتے رہنا ہے، اور آپ نے اپنے ذہن و گمان میں یہ بھی تصور رکھنا ہے کہ ربیع اول کے مہینے میں اس وظیفے کو ادا کر رہا ہوں، اور آپ نے زبان مبارکہ سے دعا میں بھی یہ بیان فرمانا ہے کہ یہ ربیع اول کے مہینے میں ہی وظیفے کو ادا کر رہا ہوں، اور اگر آپ سے ہو سکے تو آپ دعا میں صرف اور صرف 1 مرتبہ درود ابراہیمی کو پڑھنے کے بعد ہمارے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر بھی آپ درود ابراہیمی کا نذرانہ لازمی بھیجیں۔ اس سے آپ کو زیادہ فائدہ بھی حاصل ہوگا، اور اللہ رب العالمین بھی آپ سے راضی ہو جائیں گے۔ اگر آپ میرے پیارے ناظرین اور میرے پیارے بہن اور میرے پیارے بھائیوں کو اس وظیفے میں کسی بھی قسم کی سمجھ نہیں آئی تو آپ مجھ سے رابطہ کریں، انشاءاللہ میں آپ کو ضرور بتانے کی کوشش کروں گا۔ اب تک اتنا ہی، دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ انشاءاللہ آپ کے ساتھ اگلی ویڈیو میں ضرور ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔